السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی یہ مجلس عام مجلس نہیں، یہ مجلس اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اللہ کی وحی قرآن مجید کے ذکر پر مشتمل مجلس ہے، اور ویسے بھی جس چیز کی نسبت رب تعالیٰ سے جڑ جائے اسے فضیلت حاصل ہو جاتی، بلندی اور رفعت مل جاتی۔ مسجدیں ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن جب بیت اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا گھر، تو وہ کعبۃ اللہ، وہ سیاہ رنگ کا وہ گھر جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کی رفعت اور بلندی انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ سارے اونٹ اور اونٹنیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ ہوتا ہے اسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، جب نسبت ملتی ہے تو اس کی پونچھیں کاٹنے والے، ٹانگیں کاٹنے والے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے آتا ہے۔ جس مجلس میں آج ہم جمع ہیں، واللہ اللہ کی قسم ہے کائنات میں اس سے بہترین مجلس نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی بات کی جائے۔ نیت کو خالص کر کے اس مجلس میں بیٹھیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فرشتوں نے اس مجلس کو گھیر رکھا ہے، یہ اللہ کے ذکر کی مجلس، اللہ کے قرآن کی مجلس۔ قرآن کی عظمت کے کیا کہنے، یہ وہ قرآن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے
اپنے حروف اور اپنی آواز کے ساتھ کلام کیا، خود کلام کیا آواز کے ساتھ اور حروف کے ساتھ. پھر اس کے لیے کتاب مکنون اور لوح محفوظ میں اس کو رکھ دیا، لا یمسہ الا المطہرون. جس جگہ اس قرآن کو رکھا گیا، اس کلام اللہ کو رکھا گیا، پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. محفوظ جگہ. اور جس فرشتے کے ذمے لگایا کہ وہ آسمان سے دنیا میں لے کر آئے گا، فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے، جو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی حکم عدولی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لے آتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے بھی اس فرشتے کو چنا جو امانت دار فرشتہ. ویسے تو امانت دار سارے ہی ہیں، لیکن جس کی امانت داری کو خاص رب تعالیٰ نے ذکر کیا، نزل بہ الروح الامین. یہ قرآن وہ فرشتہ لے کر اترا ہے جو امانت دار فرشتہ ہے، اور اس فرشتے میں طاقت اور قوت بھی تمام فرشتوں سے بڑھ کر. صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک دن جبریل علیہ السلام کو اس کی حقیقی شکل میں دیکھا. وہ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق تھی کہ انہوں نے اپنے پر کھول رکھے تھے، اور ان پروں کے کھولنے کی وجہ سے افق دکھائی نہیں دے رہا تھا، یعنی آسمان دکھائی نہیں دے رہا تھا. اتنی بڑی اللہ کی مخلوق، ایک تو امانت دار اور دوسری قوی. اور اس امانت داری کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر وہ لوگ جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، ان کی دشمنی کے بھی پول کو کھول دیا کہ یہ وہی بڑی مضبوط ہاتھوں میں، اور اس مضبوط مخلوق کے ہاتھوں اللہ رب العزت آسمان سے زمین پر اتارتا ہے، جو قوی بھی ہے اور امانت دار بھی. اب جس کے دل پر اتارنا تھا یہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اہتمام کیا. صحیح مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، حلیمہ سعدیہ کے پاس پرورش پا رہے تھے. عرب کے ہاں ایک عام معاشرتی ایک معاملہ تھا، ماحول تھا کہ جس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی وہ دودھ پلانے کے لیے دیہاتی عورتوں کو کے سپرد کر دیتے تاکہ بچے کی پرورش اچھی ہو. ایک تو دودھ پلانے کی وجہ سے، اور دیہاتی ماحول کسی بھی معاشرے کا اصل ماحول ہوتا ہے. اس اصل ماحول سے مانوس ہونے کے لیے بھی عرب لوگ اپنے بچے کو دیہاتی عورتوں سے دودھ پلواتے اور اس ماحول اور معاشرے میں پرورش دلاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہی تھے کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ دو سفید جیسے پرندے ہوں میرے قریب آئے. یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ موجود. میرے قریب آئے اور ایک ان میں سے پوچھا، ہوا کیا یہ وہی ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ دوسرا کہنے لگا ہاں. دونوں جلدی سے میری طرف لپکے اور مجھے فوری ہی کمر کے بل لٹا لیا، میرا سینہ چاک کیا، اور ایک پرات جو سونے کی تھی
اس میں میرے دل کو نکال کر رکھا اور زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا۔ دھوتے ہوئے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے میرے دل کو بھی گویا کہ چیر دیا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکالا، اور جب لوتھڑا نکال کر باہر پھینکا تو ایک فرشتہ کہنے لگا گویا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا آپ کے دل میں، آج ہم نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا، دل کو پاک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مائے زمزم کے ساتھ، زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، اس تست میں رکھ کر، اس پرات میں رکھ کر۔ جب وہ بالکل پاک صاف ہو گیا، دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آپ کے دل کو رکھ دیا گیا۔ فرشتے نے اس سینے کو دوبارہ سی دیا جیسے اس کو چیرا تھا، اور ساتھ ہی حدیث میں آتا ہے کہ ایمان، علم اور حکمت کو بھی بھرا سینے کے اندر۔ اس حدیث سے بھی اور قرآن کی بہت سی آیات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کا جو علم ہے، انسان کی جو عقل ہے، انسان کا سوچنے کا حقیقی جو محل ہے اور سمجھ بوجھ کی جو جگہ ہے وہ دل ہے، دماغ نہیں ہے۔ دماغ آرڈر دے سکتا ہے، دل کے اٹھنے والے خیالات وہ دماغ کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور دماغ اعضاء کو آرڈر دیتا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اصل جو محل ہے علم کا، حفظ کا، یاد رکھنے کا، وہ انسان کا دل ہے۔ اور اس عمل سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، سینے کو چاک کر کے دل کو نکالا، اس کو مائے زمزم کے ساتھ دھویا، اور جب دوبارہ رکھا تو اس میں علم و حکمت کو بھی بھرا اور دوبارہ اس سینے کو سی دیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ أَرَى ذَلِكَ الْمِخْيَطَ فِي صَدْرِهِ، میں گویا کہ ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر، یعنی اب آپ کو نبوت مل گئی، آپ نبی اور رسول بن گئے، یہ تو بچپن کا واقعہ تھا، ابھی بھی میں وہ آپ کے سینہ اطہر پر وہ سلائی کے نشان دیکھ رہا ہوں۔ گویا آپ کے سینہ جو چاک کیا گیا تھا، وہ فرشتوں نے جو چاک کیا تھا، ابھی بھی اس کی سلائی کو میں آپ کے سینہ مبارک پر دیکھ رہا ہوں۔ اہتمام آپ دیکھیں کہ جو قرآن اتارا جانے لگا ہے، جو کلام اتارا جانے لگا ہے، وہ ایسے سینے میں اتارا جائے گا جو علم و حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اس سینے میں ذرا بھی شیطان کا حصہ نہیں ہے، بالکل پاک صاف علم و حکمت سے بھرا ہوا سینہ ہے۔ وہ دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے کلام نے اترنا ہے۔ اللہ، کیا اہتمام ہے! اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو خود کیا اپنے حروف اور اپنے الفاظ کے ساتھ، پھر لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کیا، کتاب مکنون جو چھپی ہوئی کتاب کسی کو دکھائی نہیں دیتی وہاں رکھا، پھر اس فرشتے کو چنا جو سب سے قوی اور امین تھا، اس فرشتے کو چنا، اور پھر جس قلب اطہر پر وہ اتارنا تھا اس قلب کو بالکل علم اور حکمت سے بھر دیا۔ اللہ، بچپن ہی سے، ابھی قرآن اتارا نہیں گیا، قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی آپ کے سینہ اطہر کو چاک کر کے دل کو نکال کر اس میں علم و حکمت کو بھر دیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر بہت بھاری کلام اتارنے لگے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم عنقریب آپ پر بڑا ہی بھاری کلام، اللہ، بڑا ہی بھاری کلام، اللہ، وہ ابھی اتارنے لگے ہیں تو تم راتوں کا قیام کیا کرو۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے جو آدمی قرآن کے ساتھ راتوں کا قیام کرتا ہے
راتوں کو قرآن کو یاد کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو اپنے قرآن کو یاد رکھنا چاہتا ہے اور اپنی منزل کو خوب پختہ رکھنا چاہتا ہے، قرآن کو اپنی زبان پر جاری کرنا چاہتا ہے، وہ راتوں کا قیام کرے، قرآن کو راتوں کی تاریکیوں میں پڑھے، ردم کے ساتھ پڑھے، ہلکی آواز کے ساتھ پڑھے۔ مجھے یہاں یاد آ گیا صحیح مسلم کا وہ واقعہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، کہا ابو موسیٰ مجھے تو رات تمہاری تلاوت کی وہ روانی نے اور وہ خوب جو سوز تھا تمہارا، اس نے یہ معلوم کرایا کہ تمہارا جو اشعریوں کا محلہ ہے وہ تو یہ ہے۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے تمہاری رات کی قرآن کی تلاوت کو سنا، میں رک گیا، میں نے تمہاری قرآن کی تلاوت کو سنا۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں مزامیر داؤد عطا کیے ہوئے ہیں، داؤد علیہ السلام کی آواز عطا کی ہے۔ داؤد علیہ السلام جب زبور جو اللہ کا کلام ان پر اتارا گیا، جب وہ پڑھتے، دو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے، حدیث میں آتا کہ پہاڑوں کے ارد گرد چرند اور پرند بھی ان کے ساتھ پڑھا کرتے، اتنا سوز تھا آواز میں، اتنی وہ کھچاؤ تھا آواز میں، اتنا لحن تھا، اتنی خوبصورتی تھی اس آواز میں، اتنا ادائیگی کا ایک خوبصورت انداز تھا کہ پرندے اور چرند اور پرند اور نباتات بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ کلام الہی کو پڑھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان پر اتنی اس کلام الہی کو اتنا جاری کر دیا تھا، حدیث میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جتنی دیر میں ایک آدمی اونٹ کے اوپر زین لگاتا ہے، گھوڑے کو تیار کرتا ہے، اونٹ کو تیار کرتا ہے سواری کے لیے، اتنی دیر میں داؤد علیہ السلام پوری زبور کو پڑھ لیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان پر جاری کر دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی لکھا، جو آدمی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر قرآن کو جاری کر دیتا ہے، اور ایک آدمی قرآن سے غافل رہے اور قرآن کو یاد کر لے لیکن قرآن دنوں کے دن گزر گئے، قرآن کو کھولتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، یاد نہیں کرتا، دہراتا نہیں ہے، اور جب وہ پڑھنے لگتا ہے قرآن اس کی زبان پر جاری ہی نہیں ہوتا، اٹکنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ قرآن اس کو یاد ہے لیکن اس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، اس کی زبان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پڑھ نہیں پاتا۔ یہی وجہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام مروزی نے کتاب الصلاۃ میں لکھا، جو ان کی صلاۃ اللیل پر کتاب ہے، کہ ایک دفعہ وہ بیت اللہ میں گئے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے، رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز پڑھی، حتیم میں کھڑے ہو گئے اور پوری رات ایک وتر نماز کی نیت کی اور پوری رات میں قرآن مکمل کر دی۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر جاری کر دیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے انوکھی بات ہو سکتی ہے جن کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے اور لگاؤ ہے، قرآن کو ہر وقت حرز جان انہوں نے بنائے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر قرآن کو جاری کر دیا، وہ قرآن کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسے کوئی پانی بہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر قرآن کو جاری کر دیتا ہے۔ اللہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ہم آپ پر بڑا بھاری کلام اتارنے والے ہیں، بڑا بھاری برکم کلام ہے۔ خشیت اللہ، یہ بھاری، اس قرآن کی، آپ اس قرآن کی عظمت اور اس کی رفعت اور بھاری پن کو دیکھیں کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوتا۔ اللہ انا سنلقی علیک قولا، ہم آپ پر بڑا بھاری کلام اتارنے لگے، یہ عام کلام نہیں ہے، لہذا راتوں کو قیام کریں، راتوں کو اٹھیں، جو راتوں کو اٹھتا ہے ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس کے ارادے پختے ہو جاتے ہیں، وہ بڑا باہمت ہو جاتا ہے، راتوں کو اٹھنے والا بڑے بڑے فیصلے کرنا جان لیتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور گڑگڑانے والا ستاروں پر کمن جا ڈالتا ہے،
لشکروں سے بھیڑ پڑتا ہے، اس میں بہادری آ جاتی ہے، بڑے بڑے معاملات اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں، وہ اقوی مقیلا، اور جب وہ بات کرتا ہے بڑی ہی سیدھی، بڑے بڑے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ راتوں کا قیام اتنا اہم ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا، رون دینے والا ہے، بڑے بڑے مشکل معاملات کو، پہاڑوں کو بھی صحرا بنا دینے والا ہے راتوں کا قیام۔ اور اپنی زبان کو اگر کوئی سیدھا رکھنا چاہتا ہے، زبان میں طاقت، قوت اور قوت گویائی اور قوت فیصلہ پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ راتوں کا قیام کرے، قرآن کو راتوں کی اس تاریکی کا میں روشن کرے، اس قرآن کے ساتھ تاریکیوں کو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اے ابو موسیٰ، میں تو رات کو گزرا تو دیکھا کہ تمہارے اشعری لوگ یہاں رہتے ہیں، تمہیں تو اللہ نے مزامیر داؤد عطا کیے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میرے قرآن کو سن رہے ہیں تو میں اور خوبصورت کر کے پڑھتا، اور مزید خوبصورت کرتا، مزید لحن کے ساتھ ادا کرتا۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ اس حدیث سے علماء نے لکھا، ایک وہ طالب علم یا وہ شاگرد جو اپنے استاد، اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے، بڑے علماء اور مشائخ سے، کسی نیک بزرگ سے دعا لینے کی غرض سے قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھتا ہے، یا کوئی نیکی اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں، اپنے اساتذہ کے سامنے زیادہ اچھی کر کے کرتا ہے، یہ ریاکاری میں نہیں آتا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد دکھلاوا، مقصد ریاکاری اس کی بھی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ میں زیادہ اچھا کر کے پڑھوں گا، مجھے میرے والدین، میرے ماں باپ، میرے علماء، میرے مشائخ، میرے بزرگ مجھے دعائیں دیں گے، میرا سینہ کھل جائے گا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا۔ قرآن کے یاد کرنے کا حسن ہی یہ ہے کہ پھر رات کی تاریکیاں انسان بستر ہی کے ساتھ نہ جڑا رہ جائے، اس کی نمازیں رہنے نہ لگ جائیں۔ وہ قرآن کا حافظ کہاں جس کی فرض نماز ہی نہ ادا ہو سکے۔ وعید ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، ایک وہ آدمی جو جہنم کا ایندھن بنے جا رہا ہے، وہ اوپر چڑھنے کو لگتا ہے، فرشتے اس کو پھر مارتے ہیں، وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر پوچھی تو فرشتے نے بتایا یہ قرآن کو یاد کرنے والا لیکن نمازوں سے سویا رہتا ہے، نمازوں سے سویا رہتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ قرآن بڑا عظیم ہے، جس قدر اس قرآن کی عظمت کو بیان کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اتنی قوت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کے تذکرے کو کیا کہ کافر کہتے ہیں جب انہوں نے نہ ماننا ہو، نہ ایمان لانا ہو، تو طرح طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے۔ کیا کہتے؟ کہ ہم تب ایمان لائیں گے کہ فرشتہ آسمان سے قرآن کو پڑھتا ہوا نیچے اتر آئے ہماری آنکھوں کے سامنے، تو تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ پہاڑ چلنے لگ جائیں تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ اچھا، مردے زندہ ہونے لگ جائیں تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ لوگوں کی سوچ کا محور اور مرکز یا انتہا کہہ لیں، وہ اتنی ہی ہے۔ انہونی چیز ہونی چاہیے تب ہمیں سمجھ آئے گی، کوئی انوکھا کام ہونا چاہیے تب ہم سمجھ آئے گا۔ تبھی دیکھتے ہیں آپ، کوئی ذرا سی شعبدہ بازی کے ساتھ کوئی عمل کر کے دکھا لے، سارے لوگ اس کی طرف بھاگ کھڑے۔ ذرا سی کوئی شعبدہ بازی سامنے آ جائے، سارے اسی کی طرف بھاگ کھڑے۔ یہی وجہ ہے کہ دجال پر ایمان لانے والے آپ دیکھتے ہیں کثرت ہوگی ان کی۔ کیا ہے؟ دجال زمین کو جو ہے وہ اشارہ کرے گا تو کوئی چیز اگا دے گا، آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو آسمان پانی برسانے لگ جائے گا، لوگ اس پر ایمان لانے لگ جائیں گے۔ کیوں؟ انہونی چیز دیکھیں گے، کوئی ایسی چیز جو شعبدہ نظر آئے، بس ہمیں بظاہر اسباب کے بغیر کوئی انہونی چیز آئے تو تب ہم ایمان لیں، حالانکہ شریعت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔
یہی وجہ کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے معجزات کی تعداد زیادہ رکھی، کیونکہ بنو اسرائیل آپ دیکھتے ہیں پورا واقعہ آپ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کثرت سے تذکرہ بنو اسرائیل کا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، اتنی بڑی یہ نعمت تھی، تب بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ سمندر سے نجات دی، راستے اللہ نے بنا کر ان کو میدان تیہ میں لے آیا، وہاں من و سلوہ اتارا، پھر بھی اللہ کا انہوں نے فرما برداری نہ کی۔ ذرا سا کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کیا گئے، انہوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ لیکن اسی وجہ سے، ان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بہت سے معجزات کا اظہار کیا، انہونی چیزیں۔ بچے گود میں بولتے تھے، اس بنو اسرائیل کے مقابلے میں امت مسلمہ میں ایسے انہونے کام بہت کم رکھے گئے۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں معجزات کی تعداد بہت زیادہ ہے، انہونے معاملات، تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن جب یہ دین، یہ شریعت، یہ اسلام اب اللہ کی نعمت نے پورا ہونا تھا، اصل مقصد انہونے معاملات دنیا میں دکھانا نہیں تھا، ایسی چیزیں دکھانا مقصد نہیں تھا کہ لوگ واہ واہ کریں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی معرفت دلائی جائے، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلایا جائے، لوگوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی کی جائے، لوگوں کے ان کے دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کو بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کا تذکرہ کیا تو مشرکین مکہ نے بھی ایسی باتیں ہی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا، کیا مانا؟ اگر اس قرآن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ پچھلی کتابوں کے مقابلے میں اگر اس قرآن کو رکھا جائے سامنے تو اس قرآن میں یہ طاقت تھی، اللہ نے اس قرآن میں یہ طاقت رکھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلانا چاہے تو یہ قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ بھی چلنے لگتے، اور اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ زمین شک ہو جائے، اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ مردوں کو زندہ کر کے اللہ کرنا چاہے اس قرآن کے ذریعے سے تو قرآن میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے مردے زندہ ہو جائیں۔ لیکن یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے، قرآن اس لیے اتارا نہیں گیا، قرآن اس لیے اتارا نہیں گیا، بلکہ کس لیے؟ اللہ اکبر، بل للہ الامر جمیعا، معاملہ تو سارا اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کا مقصد اس قرآن کو دنیا میں اس لیے اتارنا نہیں تھا کہ انہونے معاملات ہوں تاکہ لوگ ایمان لے آئیں اور اصل مقصد سے پھر جائیں، نہیں، یہ قرآن تو کتاب ہدایت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ ہم نے اس میں اس قرآن کو اتارا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی نشانیاں اس میں، اور جو اس قرآن کو پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں فرق کرنا سکھا دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ اس قرآن کی برکت دیکھیں، جس مہینے میں اس قرآن کو اتارا گیا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا بطور شکرانے کے، لعلکم تشکرون۔ یہ اس ہدایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان کے روزوں کو اسی قرآن کی برکت، اسی قرآن کی ہدایت کی وجہ سے بطور شکرانہ کے اللہ نے ہم پر فرض کر دیا۔ اور روزوں کا فرض ہونا بطور شکرانہ یہ پہلی امتوں میں بھی تھا، جیسا کہ آپ نے مشہور واقعہ سن رکھا ہے، 10 محرم الحرام کو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو، کہا ھذا یوم عظیم نجى اللہ موسیٰ وقومہ من عدوہم، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم دن کو بہت بڑا رکھا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو ان کے دشمنوں سے آزادی دی، ہم اس شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق تھا، ہم قریبی، ہم بھی روزہ رکھیں۔ رمضان کے روزہ کے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب یہ قرآن، یہ ہدایت اور سب سے بڑا اللہ کا انعام یہ قرآن اتر آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
عاشورہ کے روزے کو، اس کی فرضیت کو ختم کر کے رمضان کے روزے کی فرضیت کو جاری۔ یہ اس قرآن کی اس نعمت کے بدلے میں اور شکرانے کے طور پر۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ اکبر، اے لوگو قد جاءتکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ وعظ، وعظ کے اندر عربی زبان میں ایسی نصیحت جس میں درد دل پایا جائے، جس میں احساس پایا جائے، جس میں اگلے کی خیر خواہی پائی جائے، اس کو موعظہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری عمر میں ایک ایسا واعظ فرمایا جس کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسا واعظ فرمایا، اللہ، ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، کہ آنکھیں بہہ پڑی، دل دہل گئے، جیسے انہا لموعظۃ مودع، آج ایسا واعظ تھا جیسے کوئی جانے والے کا واعظ ہوتا ہے، رخصت ہونے والے کا واعظ ہوتا ہے، وہ بڑے درد دل سے بات کر رہا ہوتا ہے، بڑی خیر خواہی کی، اپنا خیال رکھنا، میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، جیسے کوئی مرنے والا نصیحتیں کرتا ہے اپنے بیٹوں کو، اپنی آل اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، وہ ایسا واعظ تھا کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی کہ جو رونے سے رہ جائے، ہر آنکھ بہہ رہی تھی اور دل دہل رہے تھے، دل کانپ پر رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ جیسے کوئی آج رخصت ہونے والے کا بیان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں یاد رکھو یہ تمہاری خیر خواہی آ چکی، تمہارے لیے نصیحت آ چکی، یہ قرآن ہدایت آ چکا، اور یہ تمہارے لیے اللہ کی معرفت آ چکی، دنیا میں آنے کا مقصد تمہارے پاس آ چکا، موعظۃ من ربکم، اور کس کی طرف سے؟ یہ تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ، یہ واعظ ہے، نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، یہ گویا کہ کھینچ رہا ہے ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف بلانے والا کلام آ چکا۔ اللہ اکبر، موعظۃ من ربکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام، موعظہ، 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 واعظ، نصیحت، درد دل، خیر خواہی، صراط مستقیم پر رہنمائی کرنے والا، بڑی واضح اور کھلی رہنمائی کرنے والا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور متقین کے لیے واضح ہدایت ہے، ہدایت آ چکی، موعظۃ من ربکم۔ اس سے پتہ لگتا ہے اللہ اکبر، دنیا کا مال و متاع، دنیا کا سٹیٹس، دنیا کا بینک بیلنس، دنیا کے شہانے، دنیا کی رنگ رنگیلیاں، دنیا کا مال و متاع، اللہ کی قسم ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور یہ ہدایت ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، کسی کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ڈال دے، اس کی رہنمائی کر دے، یہ اللہ کی قسم دنیا کی تمام مال و متاع سے بڑھ کر۔ یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو یہ تمہارے پاس تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے موعظہ، نصیحت اور خیر خواہی تو اتر آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں میں بیماریاں ہیں، کجرویاں ہیں، ٹیڑھا پن ہے، مرض ہے، اس کے لیے شفا ہے۔ نفاق کی بیماری، کفر کی بیماری، شرک کی بیماری، اللہ کی نافرمانی کی بیماری، ٹیڑھے پن کا علاج اس قرآن مجید میں، وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے، گویا کہ بارش برس رہی ہے ہدایت کی، رحمت کی، واعظ و نصیحت کی، لیکن ایک اگر برتن ہی الٹا پڑا ہوا ہو، جتنی مرضی موسلا دھار اس پر بارش برس جائے، اس کے اندر تو ایک قطرہ بھی نہیں جائے۔
اس لیے فرمایا یہ ہدایت، رحمت، واعظ و نصیحت، خیر خواہی یہ صرف مومنوں کے لیے، ھدی للمتقین ہے، عام، یہ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، صلاح عام ہے تمام انسانیت کے لیے، جس مذہب کا ہو، جس رنگ کا ہو، جس قبیلے کا ہو، جس علاقے کا ہو، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہے ہدایت سب کے لیے، کھلی کتاب ہے، کھلی نصیحت ہے، لیکن قبول صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگی، متقین کو ہوگی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایک جگہ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، دوسری جگہ کہتا ہے ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری جگہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں، ایک ہے ہدایت ارشاد، رہنمائی کی ہدایت، ایک آدمی چوک میں کھڑا ہے اور آپ کو سب جانے والوں کو کہہ رہا ہے کہ آگے راستہ بند ہے، اس طرف جاؤ، اس طرف جاؤ، اس طرف جاؤ، وہ گویا کہ ارشاد دے رہا ہے، کہہ رہا ہے، سب کو رہنمائی دے رہا ہے۔ اب اس کی جو مان لے گا بات، اس کو ہدایت توفیق بھی مل جائے گی، کیا مانا؟ وہ صحیح راستے پر بھی آ جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کیا کہا؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت ارشاد دینے والے ہیں، کیا مطلب؟ لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت رہنمائی جس کو توفیق ملنی ہے وہ تو میرے رب تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ھدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ ائمہ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کا فضل سے کیا مراد ہے اور اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے۔ حافظ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر، امام بغوی، بڑے بڑے ائمہ نے صحابہ اور تابعین سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن ہے، یا اللہ کے فضل سے مراد قرآن اور اللہ کی رحمت سے مراد اللہ کی طرف سے بھیجے گئے دین اسلام مراد ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل یعنی اس قرآن کے ساتھ، وبرحمتہ اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے دین اسلام کے ساتھ کیا کرو؟ فبذالک فلیفرحوا، یہ اللہ کی رحمت آ گئی تمہارے پاس، اللہ کا فضل آ گیا، بس اس پر خوش ہو جاؤ، کھلے دل سے اس کو قبول کرو، یہ ہدایت آ گئی، واعظ و نصیحت تمہارے پاس پہنچ گئی۔ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، اللہ کی قسم ہے دنیا ساری جمع ہو جائے اس قرآن کی ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ معیار بدل گئے، ہمارے میزانیے بدل گئے۔ ایک وقت تھا لوگ اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر اسے ہدایت حاصل کرتے تھے، اور دنیا کی تمام تر متاع اور مال سے بڑھ کر اس ہدایت کو سمجھتے تھے۔ لیکن آج ہم اہل قرآن ہونے کے باوجود، قرآن کو ماننے کے باوجود، اس واعظ و نصیحت کے آ جانے کے باوجود، ہم اس قرآن سے نصیحت پکڑنے والے نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں یہ لوگ قرآن پر تدبر کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ یہ قرآن ہدایت، اللہ کی قسم قرآن ہدایت ہے۔ آئیں اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، یہ بھاری کلام ہے، یہ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی تارک فیکم ثقلین، صحیح مسلم کی حدیث، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے گھرانہ ہے، میرے اہل گھر۔ ایک قرآن ہے، کیا مانا؟ اس قرآن کو پکڑ لینا، مضبوطی سے تھام لینا، یہ ہدایت ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ آئیں میرے بھائیوں، ہماری زبانیں، ہمارے دل، ہمارے گھر اس قرآن کی تلاوت سے، قرآن پر تدبر سے یقین جانے کے بالکل منور ہو جانے چاہیے۔ آج کی یہ مجلس کی برکت سے ہم میں سے ہر ایک یہ تہیہ کر کے اٹھے کہ ہماری اولادوں میں سے ہر بچہ قرآن کا حافظ ہو۔ اللہ کی قسم یہ قرآن جس کے سینے میں آ جائے اس کو کیا چاہیے؟ اس کا دل روشن ہو گیا، اس کا سینہ روشن ہو گیا، اس کے سینے میں اللہ کی واعظ و نصیحت اور خیرخواہی جمع ہو گئی۔ اب اگلا مرحلہ اس قرآن پر تدبر کا ہے، اس قرآن پر سے ہدایت لینے کا ہے، اور اگلا مرحلہ کیا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن کا عالم بنائیں، قرآن پر تدبر کرنے والا بنائیں۔
امام شافعی نے لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام بیہقی نے لکھا ہے کہ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام شافعی کے پاس گیا، جب بھی گیا، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ قرآن کو کھول کر اس پر تدبر کر رہے تھے، تتبع کر رہے تھے، ایک ایک آیت کو پڑھ رہے تھے۔ آخری واقعہ بات ختم کروں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 8 بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ دیر سے شادی کی، تقریباً 40 سال کی عمر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں اولاد سے نوازا۔ 2 بیٹے بہت مشہور ہوئے امام احمد بن حنبل کے، ایک بیٹے کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام صالح۔ عبداللہ تو گویا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو سمیٹنے والا تھا، اور صالح بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو خوب سمیٹا اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن احمد کو بہت مقام عطا کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک آدمی تھے، نہ صرف حدیث کے بڑے عالم، بہت نیک آدمی۔ قرآن کو ہر 7 روز کے بعد مکمل کرتے تھے، ہر روز، ہر 7، ہر دن اور رات میں 300 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے، فرض نمازوں کے علاوہ 300 رکعت۔ اور کہتے ہیں کہ جب مجھے کوڑے پڑے اور بیماری بڑھ گئی تو میں دن اور رات میں اب 150 رکعت پڑھتا ہوں۔ ایک راوی کہتا ہے کہ ہم معسکرات میں تھے، جہاد کے علاقے میں تھے، تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ امام احمد کب قرآن کو شروع کرتے اور کب کر لیتے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اسی تعلیم دے رکھی تھی، راتوں کو اٹھتے، راتوں کا قیام ہوتا۔ ان کے گھر جو بھی آتا، ان کے گھر کا معیار یہ ہوتا کہ طالب علم وہ ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے گا۔ طالب علم وہ ہوتا ہے۔ ان کے گھرانے کا یہ مزاج ہی نہیں تھا کہ طالب علم ہو، علم کا طالب ہو اور راتوں کا قیام نہ کرے۔ اس لیے ان کے گھرانے کا یہ عام روٹین تھی۔ حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بڑی تفصیل سے لکھا کہ عام روٹین تھی کہ جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا، وہ برتن کو پانی کے ساتھ بھر کر ان کی چارپائی کے ساتھ رکھ دیتے کہ رات کو اٹھ کر اس کو دیکھیں گے کہ رات کی تہجد کی نماز پڑھتا ہے کہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام شافعی آئے، آپ کے گھر کے مہمان ٹھہرے۔ روٹین کے مطابق بیٹوں نے پانی کے برتن کو، وضو کے برتن کو بھر کر، صبح جب اٹھے فجر کے لیے دیکھا تو پانی کا برتن اسی طرح پڑا ہے، کوئی استعمال نہیں۔ اپنے والد سے کہنے لگے، اے ابا جان، آپ تو ان کی بڑی تعریف کرتے تھے، بہت بڑے عالم ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ، ائمہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کی تقلید جائز ہوتی تو امام شافعی اس قابل تھے کہ ان کی تقلید ہوتی۔ شیخ احمد شاکر نے الرسالہ کے مقدمے میں یہ بات لکھی۔ ناصر الحدیث امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی 10ویں جلد کی تقریباً سب سے بڑا اگر ترجمہ کسی کا لکھا تھا وہ امام شافعی کا لکھا، اتنا بڑا ترجمہ، ان کی سیرت، ان کے حالات۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو پیدا کیا اور کھڑا کر دیا کہ جب اہل رائے عام ہو چکے تھے، حدیث کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے چھینی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے امام شافعی کو کھڑا کر دیا۔ اس لیے ائمہ نے لکھا ہے کہ لوگ اہل رائے اور فلسفے اور منطق کی طرف بھاگ جاتے، اللہ تعالیٰ نے امام شافعی کے ذریعے سے لوگوں کو بچا لیا۔ ان کا لقب ہے ناصر الحدیث، حدیث کی نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے۔ امام احمد کہا کرتے تھے، میں 6 آدمیوں کے لیے رات تہجد کی نماز میں دعا کرتا ہوں، ان میں سے ایک امام شافعی بھی۔ 6 آدمی جن کے لیے رات تہجد کی نماز دعا کرتا ہوں، ان میں سے ایک امام شافعی۔ ابا جان، آپ نے کہا یہ بہت بڑے عالم، لیکن رات تہجد کے لیے نہیں اٹھے، پانی اسی طرح پڑا رہ گیا۔ کہا بیٹا کل کو یہ پھر رہیں گے، کل کو چھپ کر ان کو دیکھنا کیا کرتے ہیں۔ اگلا دن آیا، رات ہو گئی، اپنے اپنے مقام پر سونے کے لیے سارے لوگ چلے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا آرام کیا، اٹھے، قرآن کو پکڑ لیا، قرآن پر تتبع کرنے لگ گئے۔ پوری رات
وہ چراغ جلا کر قرآن پر توجہ کرتے رہے، قرآن کو پڑھتے رہے، قرآن پر غور و فکر کرتے رہے، حتیٰ کہ صبح فجر کی نماز ہوتی، فجر کی نماز۔ یہاں لوگ کہہ سکتے ہیں علماء ہمیں تہجد کا درس دیتے ہیں اور خود رات سوتے۔ اگر ایک اللہ والا ہو اور قرآن پر، اس لیے علماء نے لکھا ہے نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، اے ابو ہریرہ وتر پڑھ کے سونا، صحیح بخاری میں وتر پڑھ کے سونا۔ شارحین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے طالب علم تھے، یاد کرتے تھے، رات کو مذاکرہ کرتے کرتے دیر ہو جاتی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی کہ رات وتر کی نماز کو پڑھ کر سونا، کہ کہیں تمہارا رات کا مذاکرہ دیر ہو جائے اور صبح تم فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، یعنی تہجد کے لیے اٹھ نہ سکو، لہذا پہلے ہی وتر پڑھ کر سونا۔ پوری دنیا تہجدیں پڑھتی رہے، اللہ کی قسم ایک آدمی اللہ کا دین کا علم رکھنے والا قرآن پر توجہ کرتا رہے، قرآن سے مسئلے اخذ کر کے پوری رات گزار دے، اللہ کی قسم آپ پوری مسجد بھر کر لوگ تہجدیں پڑھتے رہے، اس کے مقابلے میں وہ عالم افضل ہے جو قرآن پر غور و فکر کر کے لوگوں کو مسئلے بیان کرتا ہے۔ یہ قسم اٹھا کے بیٹھتا ہے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، حدیث کا درس ہو رہا ہے، ظہر کی اذان ہو گئی، ظہر کی اذان کے بعد ایک طالب علم اٹھا اور سنتے پڑھنے لگا۔ کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا سنتے ادا کرنے لگا ہوں۔ کہا اگر تمہاری نیت خالص ہو تو جو حدیث کا یہاں درس ہو رہا ہے، اگر تمہاری نیت خالص ہے تو اس حدیث کے درس میں شامل ہونا اس سنتوں سے بہتر۔ علم حاصل کرنا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تہجد علماء نہیں پڑھیں گے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سنتیں ادا نہیں کی جائیں گی، اس کا ہرگز یہ کوئی معنی نہ سمجھے۔ معنی یہ جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو عالم ہے، جو قرآن پر توجہ کرنے والا ہے، تدبر کرنے والا ہے، وہ گویا کہ پوری امت کا بیڑا اپنے سر اٹھائے ہوئے، ان کی ہدایت کا بیڑا، ان کی رہنمائی کا بیڑا، ان کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے۔ اگر واقعتاً وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کو پڑھتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، قرآن پر توجہ کرتا ہے، حدیث کے اوپر توجہ کرتا ہے، اور مسائل اخذ کر کے لوگوں کے مسائل اخذ کر نمازیں درست کرتا ہے، لوگوں کے زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتا ہے، لوگوں کو روزے کے احکام بیان کرتا ہے، حج کے احکام کو بیان کرتا ہے، جہاد کے احکام بیان کرتا ہے، نکاح کو طلاق کے مسائل بیان کرتا ہے، اللہ کی قسم کئی تہجد گزاروں سے یہ افضل ہے۔ یہاں نہیں دیکھتے آپ، ایک آدمی ہمارے پاس آیا، میاں بیوی دونوں تھے، کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 150 مرتبہ طلاق دی ہے، 150 مرتبہ۔ اللہ کی قسم میرے پاس ایک شخص آیا، 150 مرتبہ ہمارے ادارے میں ایک شخص آیا۔ یہ تو بیٹی بڑی ہوئی، بیٹی جوان ہوئی، اس نے کوئی دین پڑھا، اس نے کہا بابا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا تو ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم ڈراموں میں سنا کرتے تھے کہ اگر 3 دفعہ طلاق دیں تو ہوتی ہے، 2 دفعہ دیں تو ہوتی نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ عالم کے لیے قرآن پر توجہ کرنا، احادیث پر توجہ کرنا، احکام سیکھنا، اپنی پوری طاقت و محنت لگا دینا، علم حاصل کرنا اور لوگوں کو اس کی رہنمائی کرنا، اللہ کی قسم جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے 14ویں کا چاند ہو اور ستاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند افضل ہے، ایسے ہی ایک عالم افضل ہے عابد کے پر۔ اس لیے میں اپنے بیٹے سے اور تمام ان بیٹوں سے اور ان والدین سے التجا کروں گا، قرآن کو حفظ کرانا کافی نہیں، اگلا مرحلہ ہے قرآن پر تدبر کروائیں۔ اگر آپ خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، مزید اس قرآن کی جو موعظہ کہا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے، یہ نصیحت کو خوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس قرآن پر توجہ کروائیں۔ کیسے توجہ ہوگی؟ عالم بنائیں، ان کو مدارس میں بھیجیں، علماء کے سامنے زانو تلمذ کروائیں ان کو، تاکہ آپ کا بیٹا قرآن کا عالم ہو، قرآن سے احکام جانتا ہو۔ جب قرآن پڑھا جائے اس کو معلوم ہو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اپنے گھر والوں کی نصیحت، دوسروں کے لیے نصیحت۔ یقین جانے علماء کے کیا کہنے، ایک بات، ایک عالم جمعہ پڑھاتا ہے، خطبہ دیتا ہے، درس دیتا ہے، سننے والے ڈھیروں ہوتے ہیں، نہ جانے وہ کہاں چلے جائیں گے، جمعہ پڑھانے والا جمعہ پڑھا کے مکمل ہو جائے گا، اس کی ایک بات کسی کے دل پر اثر کر جائے گی، وہ ایک فرد پورے کے پورے گاؤں کی ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔
اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک عالم کی تقریر، ایک عالم کی بات، قرآن سے مسئلہ اخذ کیا ہوا، حدیث سے مسئلہ اخذ کیا ہوا، اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ ممکن ہے کبھی وہ عالم سے ملے بھی نہ زندگی پوری، لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم کے لیے اتنی بڑی فضیلت رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ عالم کی نکلی ہوئی زبان کسی کے دل پر اثر چھوڑ دیتی ہے اور وہ کئی لوگوں کی ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔ لہذا اپنی اولادوں کو قرآن کا عالم بنائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، آپ سب کے بینک بیلنس، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی رنگ رنگیلیاں، ان سب سے کہیں بہتر ہے کہ قرآن پر تدبر کیا جائے، قرآن کو یاد کیا جائے اور قرآن کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمارے سینوں کو اس قرآن سے منور کر دے، ہمارے دلوں کو اس قرآن کے اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، ربیع قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کی بہار اس قرآن کے ساتھ بن جائے۔ میں نہایت بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی، اپنے نہایت ہی معزز قاری صاحب کو، جو استاد ہیں ہمارے بچے کے، ہمارے چھوٹے بیٹے کے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے۔ حقیقت تو مبارکبادی کے مستحق وہ استاد ہی ہوتے ہیں جو بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے، ان کے مزید اعمال میں خیر و برکات نازل فرمائے، ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ڈھیروں حفاظ پیدا کرے کہ قیامت کے دن ان کے لیے وہ سارے کے سارے حفاظ شفاعت کا باعث ہوں۔ اور پھر میں اس بچے کو نہایت محبت کے ساتھ، نہایت عقیدت کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ واللہ اس سے بڑی نعمت نہیں بیٹا آپ کے لیے، آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رکھ دیا اور آپ نے پوری محنت کے ساتھ اس قرآن کو حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے آپ کے پورے گھر کو برکت سے نواز دے، بابرکت بنا دے، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کے علاقے کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت دنیا میں لوگوں تک پھیل جائے، مسلمانوں تک پھیل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بابرکت بنا دے، آپ کو مبارک بنا دے۔ اور اللہ اس جو مرکز میں جنہوں نے یہ اہتمام کیا، جو اپنے مال کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنے نظم کے ساتھ اس مرکز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اللہ سب کو برکتیں کریں۔ واللہ یہ بہت بڑی خوشائن بات ہے کہ الحمدللہ تقریباً 30 کے قریب بچے یہاں حفظ کر رہے ہیں۔ یہ ہی اگر ہم پورے اخلاص کے ساتھ اس پر توجہ دے دیں تو شاید ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا، قرآن کو یاد کروانا، اس کا اہتمام کرنا اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے، منتظمین کے لیے، سب کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ پورا دن قرآن کی یہاں آوازیں گونجتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ تو گویا کہ شفا ہے دلوں کی بھی اور مریضوں کی بھی، اور جسمانی مریضوں کی بھی، اور روحانی جو امراض ہیں اس کی بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو مبارک کرے۔ میں جانتا تو نہیں کون کون ہے یہاں پر، لیکن میں سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، ان کے گھر کی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ واقعتاً بڑی نصیحت ہے، ہدایت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔